انٹرنیشنل کی یہ نشریات لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین کا وہ خطبہ جمعہ پیش کر رہے ہیں جو حضور نے مسجد فضل لندن میں 5 جون 1998 کو ارشاد فرمایا۔ السلام علیکم، اذان دے دیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورہ تحریم کی 7ویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کا جو ترجمہ تفسیر صغیر میں درج ہے وہ یہ ہے کہ اے مومنوں، اپنے اہل کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن خاص لوگ یعنی کافر ہوں گے، اور اسی طرح پتھر جن سے بت بنے اس دوزخ پر، یعنی اسی طرح پتھر جن سے بت بنے اس دوزخ پر ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو کسی کی منت و سماجت سننے والے نہیں، بلکہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں بڑے سخت ہیں، اور اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. یہ ترجمہ جو تفسیر کبیر سے پیش کیا گیا ہے یہ تفسیری ترجمہ ہے. جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس میں اس کے بعض خاص پہلو بعض ایسے الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں جو اس آیت میں وضاحت کے ساتھ درج ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ ہے بنیادی نقطہ میرے آج کے خطاب کا. غلاظ شداد کی بحث تو الگ ہے، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ غلاظ شداد کن معنوں میں ہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یفعلون ما یؤمرون یہ فرشتوں کی ایک صفت ہے، اور آج کا میرا مضمون اسی صفت ما یؤمرون سے تعلق رکھتا ہے. اسلام میں 2 طرح کی اصطلاحیں رائج ہیں، ایک مامور کی اور ایک اولو الامر یا ذو الامر کی. مامور ہمیشہ فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہوئے وہی کچھ کرتا ہے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا. مگر بعض لوگ صرف مامور ہوتے ہیں اور بعض مامور بھی اور اولو الامر بھی، یعنی مامور ہونے کے لحاظ سے جو کچھ کہا جائے وہی کر سکتے ہیں، اس سے زائد یا کم نہیں کرتے، اور اولو الامر ہونے کے لحاظ سے وہ حکم بھی دیتے ہیں، اور حکم کا دائرہ مامور کے دائرے کے اندر ہوا کرتا ہے، لیکن انہیں حکم دینے کا اختیار ہے. ہر موقع پر وہ اپنی سوچ کے مطابق حکم دے سکتے ہیں. اسی طرح دنیا دار اولو الامر کا حال ہے، ان کو بھی ایک دائرے میں محدود ہو کر اپنے حکم کو جاری کرنا چاہیے. جو قوانین کا دائرہ ہے، جو ان لوگوں کی توقعات کا دائرہ ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے اور اس نسبت سے وہ مامور ہوئے، لیکن اپنی ماموریت کی حیثیت کو وہ بھول جاتے ہیں اور اولو الامر بنتے ہیں اور لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق حکم دیتے ہیں. یہ دنیا داروں کا حال ہے، مگر جہاں تک ان کے اولو الامر ہونے کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں، اور جب تک وہ اولو الامر رہتے ہیں ان کی اطاعت کرنا ضروری سمجھی جاتی ہے. یہ ساری بحثیں نظام جماعت سے تعلق رکھنے والی بحثیں ہیں. آج میں اس نیت سے ان بحثوں کو چھیڑ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے کہ سلسلے کے کارکنوں کو ان کی حیثیت، ان کے دائرہ کار کے متعلق اچھی طرح وضاحت سے سمجھایا جائے. میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض لوگ مثلا معتمد، جو ان کا فریضہ ایک جماعت میں معتمد کا ہے، وہ لوگ بعض دفعہ ذو الامر بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ذو الامر امیر ہے اور معتمد ذو الامر نہیں ہے. امیر معمور بھی ہے، یعنی ایک لحاظ سے معتمد بھی ہے،
लेकिन अमर देने का इख्तियार भी रखता है। इसी तरह सिलसिले के तमाम ओहदे जो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हों, जमाती तंजीम से या ज़ैली तंजीमों से, उन सब में ये दो सिलसिले साथ साथ जारी हैं। हर छोटे से छोटे दायरे में, मसलन खुदाम अहमदिया का छोटा दायरा है, उसके अंदर जो बहुत छोटे दायरे मुकामी जमातों से या खुदाम की मजालिस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें भी एक मोतमद हुआ करता है और एक ज़ईम भी होता है। मोतमद को अपनी तरफ से कोई हुक्म जारी करने का किसी दायरे में भी इख्तियार नहीं, वो सिर्फ कान होता है जिसके जो अपने जुल अम्र की तरफ लगे रहते हैं। जो कुछ उसको कहा जाए बैन ही वही काम करता है। अगर वो अपनी तरफ से कोई हुक्म जारी करेगा तो वो मोतमद ही नहीं रहेगा, वो फरिश्तों के करीब तरीन है। तो अपनी इस हैसियत से क्यों खुश नहीं होता कि मैं फरिश्ता हूँ? खुदा के फरिश्ते भी तो मामूर हुआ करते हैं, जुल अमर नहीं हुआ करते। सारे कुरान में कहीं भी फरिश्तों को जुल अमर नहीं फरमाया गया, मामूर हैं और अपने दायरा कार में बैने ही वो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं जिनका हुक्म दिया गया है। उन अहकामात में से जब वो हुक्म लोगों तक कोई पहुंचाते हैं तो कहते हैं अल्लाह के इज़्न से हम ये हुक्म पहुंचा रहे हैं, और इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं। हमेशा फरिश्ते जो बात पहुंचाते हैं वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि इस वजाहत के साथ पहुंचाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात पर मामूर फरमाया है कि हम आप तक ये पैगाम पहुंचा दें। बैन ही यही काम मोतमद का है। जब भी वो किसी मजलिस को या किसी फ़र्द वाहिद को ये हुक्म देता है कि तुमने ये काम करना है, अगर वो ये हवाला नहीं देता कि मेरे अफसर बाला की तरफ से मैं इस बात पर मामूर हूँ कि तुम तक ये हुक्म पहुँचाऊँ, तो उसके हुक्म की कौड़ी की भी हैसियत नहीं। जमातें या मजालिस उसको कुल्लियत नज़रअंदाज कर सकती हैं क्योंकि वो मोतमद तो है लेकिन जुल अम्र नहीं। अगर किसी जुल अम्र का पैगाम उसने पहुँचाना है तो उस पर लाजिम है कि वजाहत करे कि ये हुक्म मेरा नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि जिसके ताबे हूँ उसने ये हुक्म मुझे आप तक पहुँचाने के लिए मामूर किया है। अगर इस निज़ाम को जो सारी कायनात का निज़ाम है उसी तरह पर जारी व सारी है, जमात अहमदिया अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले तो किसी मोतमद के लिए इसमें सुबकी का भी कोई सवाल नहीं कि मेरी सुबकी हो गई, मैं तो हुक्म दे ही नहीं सकता। सारे फरिश्तों की सुबकी होगी तो उसकी सुबकी होगी। जितने खुदा के फरिश्ते हैं वो मोतमद ही हैं, बस अपनी ज़ात में मगन हो और शुक्र करो और खुदा का जिस हद तक एहसान का तसव्वुर बांधो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें इस काबिल समझा कि तुम्हें एक ऐसा मकाम अता फरमाया जिसमें कामिल यकीन है कि तुम उस मकाम से सरे मुँह भी फ़र्क नहीं करोगे। इतना बड़ा एजाज़, और इसको इंसान समझे कि मेरी सुबकी हो गई है, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। ऐसा शख्स जो इसको सुबकी समझता है वो इस लायक ही नहीं है कि उसे मोतबद बनाया जाए। अब मैं कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाज़ इक़्तिबासात आपके सामने रखता हूँ। उन इक़्तिबासात से मामला बिल्कुल खुल जाता है और वही मज़मून वो हैरत अंगेज़ तौर पर सारी कायनात में जारी है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मैंने इन आयत के इस पहलू से मुतल्लिक़ रहनुमाई चाही, यानी इन मानों में कि आपकी मुतल्लक़ा तहरीरात का मुतालिया किया, मुझे यकीन था कि इंतहाई तफसील के साथ और बारीकी के साथ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौजू पर रोशनी डाली होगी। तो मैं देख कर दंग रह गया कि तमाम निज़ाम जिस्म को भी आपने ज़ेर बहस लाए हैं। दुनियावी ताकतों और सियासी ताकतों के जो उलुल अम्र हैं उनको भी ज़ेर बहस लाए हैं। दीनी
ذوال امر کو بھی زیر بحث لائے ہیں، فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، اور ان کے متبادل کردار تمام زیر بحث لا کر ایک پہلو بھی اس مضمون کا آپ نے باقی نہیں چھوڑا۔ تحریریں تو 2-3 چنی ہیں میں نے، اور بھی بہت سی تھیں جن کے متعلق زیادہ تفصیل سے مجھے بات پڑھنی تھی، کیونکہ سننے والے سمجھتے کہ یہاں تکرار ہے، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں تکرار نہیں، اصرار ہوا کرتا ہے، اور ہر مضمون کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ضرور نیا پہلو ہوتا ہے جس پر غور کر کے سمجھ آتی ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ بس آج کا خطبہ میں نے چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا ہو، مگر کوشش یہی کی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کو سمجھا دوں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے سمجھاؤں۔ الحکم جلد 5 اور نمبر 30، 17 اگست 1901 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریر شائع ہوئی ہے۔ 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے۔ 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے، اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی تھی۔ انسانی قوا بھی ایک طرح پر ملائکہ کا ہی درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح پر انسانی قوا کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی تمام قوا اور جوارے حکم انسانی کے نیچے ہیں۔ اب یہ تحریر بہت ہی لطیف مضمون کو بیان کر رہی ہے۔ 10,000 صحابہ کا ملائکہ ہونا ان معنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پوری طرح تکمیل کرتے تھے، اس سے مضمون شروع کر کے تو جسمانی قوا کی بات شروع کر دی ہے۔ یہ وہ بحث ہے جس کو بہت بڑے بڑے سائنسدانوں نے، جن کا دماغ اور جسم کے باہمی رابطے سے تعلق ہے، جو اس مضمون پر غور کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور آج ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہی مضمون تھا، یعنی کوشش تھی اس شخص کی اس کے سمجھ سکے، اگرچہ وہ سمجھ نہیں سکا، کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے جو قرآن کریم جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے، دوسرا سمجھ نہیں سکتا۔ بہرحال ماصل ساری تحقیق کا یہ ہے کہ دماغ کے اندر کوئی امر حکم دینے والا موجود ہے، اور تمام نظام جسمانی 100% اس حکم کی تعمیل پر مجبور ہے۔ بیماری اس کو کہتے ہیں کہ حکم ہو اور عمل نہ ہو۔ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں بیماری شروع ہو گئی، سارا نظام جسمانی بیکار ہو کر رہ جاتا ہے اگر وہ عامر جو دماغ میں خدا نے بٹھایا ہوا ہے اس کے متحد اس کی باتوں پر عمل نہ کرے، اور اس کی باتوں کا سارے نظام جسمانی تک پہنچانے کا نظام اتنا باریک ہے اور اتنا تفصیلی ہے کہ اگر کہا جائے کہ ارب ہا ارب واسطے بیچ میں موجود ہیں اور ان میں سے ہر واسطے کی تفصیل موجود ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کم ہوگا۔ جتنا بھی مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیں، میں نے بہت مطالعہ کر کے تفصیل سے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یعنی سائنسدان کی زبان سے، بالآخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ سائنسدان تفصیل تو بیان کر دیتے ہیں، مگر وجوہات کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایک باربط نظام ہے جو کائنات کے نظام کی طرح باربط ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، یہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر دماغ کے اندر جو اولو الامر بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا جسم جو معمور ہے، اس کو فرشتوں کی طرح اس کی تعمیل کرنی چاہیے،
اگر وہ تعمیل سے کسی ایک جگہ بھی ایک معمولی سے حصے میں بھی محروم رہ جائے گا تو سارا نظام تباہ ہو سکتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے فالج کا شکار ہوتے ہیں کہ صرف دماغ کام کر رہا ہے اور سارا دھڑ کلیتاً مفلوج ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ صرف اس رابطے کی کمی ہے جو خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا، لیکن مامور کو عامر حکم دے رہا ہے، اس کو آواز ہی نہیں پہنچ رہی یا اس کی پرواہ نہیں کر رہا، جس کے نتیجے میں کلیتاً تمام نظام مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے رابطے کی کہیں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہی حال جماعت کا ہے۔ اگر معتمد جس کو ایک حکم دیا جاتا ہے آگے اس حکم کو جماعت کو نہ پہنچائے تو ساری جماعت مفلوج ہو جائے گی، اور یہ خرابیاں میں نے بہت جگہ دیکھی ہیں۔ کئی دفعہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ سے جو کچھ کہا گیا ہے، امراء ہوں یا جو بھی ہوں، وہ میرے لحاظ سے تو معتمد ہیں، ان کو میں بارہا سمجھاتا ہوں کہ خدا کے واسطے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو ضرور ان تک پہنچائیں جن کی خاطر کہا گیا ہے، لیکن غفلت ہو جاتی ہے، اور تفصیل سے ان سب تک یہ بات نہیں پہنچائی جاتی جن تک یہ بات پہنچائی جانی ضروری ہے، اور نتیجتاً ایک فالج کا سا منظر دکھائی دیتا ہے جو نظام جسم یا نظام جسمانی کی مجھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ بس دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کتنی باریک اور کتنی لطیف ہے۔ اگر اس کی تفاصیل میں جاؤں تو 1 گھنٹے کا خطبہ بھی بہت چھوٹا ہوگا، کئی گھنٹوں کے خطبے بھی چھوٹے ہوں گے۔ جس حد تک میں اس مضمون کو سائنسی نقطہ نگاہ سے سمجھا ہے، مجھے لمبا عرصہ درکار ہے کہ میں اس کی تمام تفاصیل، جس حد تک مجھے علم ہے، ہر تفصیل کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے، تھوڑا سا مجھے علم ہے، اس کو اگر باریکی سے سمجھانے کی کوشش کروں، اور خاص طور پر یہ ذہن میں رہے کہ بہت سے ہمارے سننے والے ان پڑھ بھی ہیں، بہت محدود علم رکھنے والے بھی ہیں، تو اتنی زیادہ مجھے محنت بھی درکار ہوگی ان کو سمجھانے کے لیے، اتنا زیادہ وقت بھی چاہیے ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ وقت تھوڑا لوں، تھوڑے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی چند صرف تحریرات پڑھ کے سناؤں، کیونکہ ہر تحریر کا مضمون کھولا جائے تو بہت لمبا وقت درکار ہے۔ بہرحال اب دیکھیں اس عبارت کی شان۔ 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 10,000 قدوسی آپ کو عطا کیے گئے، ان کو پرانی کتابوں میں قدوسی بھی لکھا ہے، یعنی وہ خدا کی طرف سے پاک شدہ تھے، اور ملائکہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہی حالت ملائکہ کی آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے سوا تو جماعت بن ہی نہیں سکتی، اور اس کی تفصیل کو سمجھائے بغیر بھی اتنی بات تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ نظام انسانی میں سے کچھ بھی اگر حصہ مفلوج ہو جائے تو ساری عمر کے روگ لگ جاتے ہیں۔ اتنی بات تو ہر ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کو کیا ہوا ہے، کہاں کوئی کل ٹیڑھی ہوئی ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ ایک ہی بیماری نے سارے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا اس کو۔ تو اگر ایک بھی بیماری جماعت میں کہیں لگ جائے تو اندازہ کریں کہ باقی جماعت کا کیا حال ہوگا۔ پھر ہر بیماری سے پرہیز ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ زور دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے اتنے احکام ہیں، ان میں سے ہر حکم پر عمل ضروری ہے، کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ مراد ہے اس سے۔ ہرگز یہ مراد نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک ساری جماعت اتنے اعلیٰ درجے تک پہنچ چکی ہے کہ ہر حکم پر پوری طرح ایمان بھی رکھتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے، مگر اگر عمل نہیں کرتی لیکن خدا کا خوف رکھتی ہے، اگر ڈرتی ہے کہ میرے عمل میں کمی کے نتیجے میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کی کمزوری سے جماعت کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خوف اور
یہ وہی خوف ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں. بس اس بیماری کا علاج بھی تقویٰ ہے. کمزوریاں تو بے شمار ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں، اس کے باوجود نظام جماعت کی حفاظت کی خاطر لازماً ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں سے ڈرتا رہے اور اللہ کے حضور یہ عرض کرتا رہے کہ ان کمزوریوں کا بد اثر جو دوسروں پر پڑ سکتا ہے اور پڑنا چاہیے قانونی قدرت کے طور پر، مجھے اس سے محفوظ رکھ اور میں دشمن کے لیے ابتلا کا موجب نہ بنوں. حضرت مسیح نے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے کوئی ٹھوکر کھا جائے تو بہتر تھا کہ وہ شخص پیدا ہی نہ ہوتا، کیونکہ اس نے بڑا جرم کمایا ہے. بس اپنے اعمال کی اس حد تک حفاظت کرنا کمزوری کے باوجود کہ وہ دوسرے جسم کے حصے پر یعنی جماعت پر اثر انداز نہ ہوں، یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ جب ہی ہوگا جب آپ الامر کے احکامات کو نظر انداز کریں گے اور تخفیف کی نظر سے دیکھیں گے. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی اولو الامر سے متعلق دیگر تحریرات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان میں سے بعض حصے یعنی مسلسل تحریر نہیں پیش کر سکتا اس وقت کیونکہ مضمون بہت لمبا ہو جائے گا، مگر بعض حصے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اولی الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے. یہ فرق بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. روحانی طور پر امام الزمان اولی الامر ہے، لیکن مادی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بادشاہ بھی اولی الامر ہے. اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے. ضرورت الامام صفحہ 23. تو یہ خیال کہ اولی الامر صرف روحانی نظام کا بادشاہ ہے، یعنی ہمارے نقطۂ نگاہ سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جسمانی لحاظ سے اس کے سوا کوئی ہم پر اولی الامر نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فہم قرآن کے نتیجے میں، جس سے بہتر فہم قرآن ممکن ہی نہیں، ہر بادشاہ، ہر سیاسی قوم کا رہنما جو حکم ہو جائے، جس کو وہ مقام حاصل ہو جائے کہ ساری قوم کو اس کی بات ماننا ضروری ہو، وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے، خواہ وہ دماغی لحاظ سے کیسا ہی ہو، خواہ وہ عقلی لحاظ سے ایک پاگل دکھائی دے، خواہ وہ روحانی لحاظ سے انتہائی ظالم اور حد سے گزرنے والا ہو. ان تمام امور کا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے ذکر فرمایا ہے، تاکہ کسی کو بہانہ ہاتھ نہ آئے کہ ایسا اولی الامر ہو تو ہم کیسے اطاعت کریں گے. فرمایا ہر صورت میں اطاعت کرنی ہوگی. صرف ایک صورت ہے کہ اس کی اطاعت سے آپ باہر نکلیں کہ اگر روحانی بادشاہ کا حکم اس سے متضاد ہو اور بیک وقت روحانی بادشاہ کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر عمل ممکن نہ ہو، تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آپ کو سمجھا اس کی روح سے وقتی طور پر ایسی صورتوں میں اولی الامر کی طرف رجوع کرو. یہ روحانی اولی الامر ہے، اصل وہی ہے، اور دنیاوی اولی الامر کو چھوڑ دو. یہ مضمون میں نے پہلے بھی بارہا سمجھایا ہے، اب پھر دوبارہ ضرورت ہے نظام جماعت کے حوالے سے. یعنی دنیا میں احمدیوں کو جو حکومتوں کے سامنے مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر جماعت کے دائرے میں کوئی شخص بھی یہ سوال اٹھا سکتا ہے
کہ یہ میرا اولو الامر تھوڑے دائرے میں ہے، خلیفہ وقت میرا اولو الامر زیادہ وسیع دائرے میں ہے، اس کے حکم کو یہ شخص ٹال رہا ہے، اس لیے میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو فساد کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ یہاں جا کر لوگوں کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ باریک فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون اگرچہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، مگر پھر مجھے نظام جماعت کی صحت کی خاطر اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب امر ہونے کی وجہ سے کسی کو کہتا ہے کہ نماز چھوڑ دو، تو وہاں اس کو ذرہ بھی تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جاؤ اپنے گھر بیٹھو، تم اولو الامر ہو اس دائرے کے اندر جس کا دائرہ جو قرآن کے دائرے کے اندر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرمودات کے دائرے کے اندر ہے، اور اس دائرے میں فرائض کا ترک ناممکن ہے، لیکن فرائض سے کم کے جو ترک ہیں وہ ممکن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا فساد برپا ہوتا ہے۔ فرائض کا ترک بالکل واضح ہے، وہ محکمات میں سے ہے، کوئی دنیا میں اختیار نہیں رکھتا کہ ان محکمات کو تبدیل کر سکے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کوئی وہم و گمان کا بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ محکمات کو نظر انداز کریں، مگر دنیا والے جو محکمات کو نظر انداز کرتے بھی ہوں وہ اس کا حکم نہیں دے سکتے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ خود محکمات کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گناہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک ان کا شخصی گناہ ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کو کہہ دیں کہ یہ چھوڑ دو تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے اوپر حاکم بننے والی بات ہے۔ ایک حکم کی آپ تعمیل نہ کر سکیں اور عجز ہو اور شرم ہو اور حیا ہو، یہ گناہ ایک انفرادی گناہ ہے۔ لیکن اگر اس قدر جسارت کریں کہ دوسرے کو وہ حکم دیں جس کو تبدیل کا جو حکم دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اولو الامر کی بحث اٹھائی ہے، اس کے بہت سے پہلو چھوڑتے ہوئے اب میں وہ اس بحث کو لیتا ہوں جو جماعتی نظام سے گہرا تعلق رکھنے والی ہے۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ اب اولو الامر کے مقابلے پر اطاعت کا مضمون ہے۔ فرمایا اگر سچے دل سے اطاعت کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ اب یہ مضمون اطاعت کرنے والے کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہیں، اگر کوئی کسی اولو الامر کی اطاعت کرتا ہے، وہ چھوٹا سا انسان ہی ہو، اس کے دل میں ایک عظمت پیدا ہوتی ہے، ایک کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے میں بڑا ہوں، لیکن اس کی اطاعت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کی اطاعت اس لیے کر رہا ہوں کہ جس نے مجھ تک پیغام پہنچایا اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس وقت اس کا جھکنا اس کی عظمت کی دلیل ہوگا اور محسوس ہوگا اس کو کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ابتلاء میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس وجہ سے وہ نور اور روح کو ایک لذت آتی ہے جو حضرت مسیح موعود نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے۔ لوگ مجاہدے کرتے ہیں، بعض عمریں گنوا دیتے ہیں مجاہدوں میں۔ فرمایا مجاہدات کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کی ضرورت ہے۔ اطاعت سے انقلاب عظیم برپا ہو سکتے ہیں۔ مجاہدات سے ایک شخص کو خیال ہو سکتا ہے کہ میں جسم کما رہا ہوں یا میری روح کو
परवरिश मिल रही है, लेकिन उससे सारी दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो फरमाया मुजाहदात की इस कदर ज़रूरत नहीं है जिस कदर इताअत की ज़रूरत है, मगर हाँ ये शर्त है कि सच्ची इताअत हो, और यही एक मुश्किल अमर है। इताअत की ज़रूरत है मगर सच्ची इताअत का होना एक मुश्किल अमर है। इताअत में अपनी हवाए नफ्स को ज़िबा कर देना ज़रूरी होता है। दिल की तमन्नाओं को और दिल की ख्वाहिश को ज़िबा करना पड़ता है, जो एक बहुत मुश्किल अमर है। बेदून उसके इताअत हो नहीं सकती। और हवाए नफ्स ही एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े मुवाहिदों के कल्ब में भी बुत बन सकती है। अब बड़ी बड़ी तौहीद की दावा करने वालों के सीनों के अंदर बुत रखे हुए हैं, और वो बुत क्या है? हवाए नफ्स। दिल की ख्वाहिश को अल्लाह के अहकाम पर जानबूझकर तरजीह देना, ये तो सरासर वाज़ेह शिर्क है। और अताअत ना करने पर शर्म महसूस करना और हया महसूस करना और इस्तिग़फ़ार में मुब्तला होना और रोना और गिरियाज़ारी इख्तियार करना, ये वाज़ेह शिर्क नहीं है। ये नफ्स इंसानी की कमज़ोरियाँ हैं जो अगर नज़रअंदाज कर दी जाएँ तो रफ्ता रफ्ता शिर्क में तब्दील हो सकती हैं। इसलिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ये बात बड़े गौर से सुने। फरमाते हैं, हवाए नफ्स ही एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े मुवाहिदों के क़ल्ब में भी बुत बन सकती है। देखने में बड़े तौहीद परस्त होंगे मगर उनके दिलों में बुत आबाद होंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर कैसा फजल था, और वो किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में फनाशुदा कौम थी। फनाशुदा का मतलब है दिल से हवाए नफ्स को मिटा दिया था। ये सच्ची बात है कि कोई कौम नहीं कहला सकती और उनमें मिल्लियत और यगानगत की रूह नहीं फूंकी जाती जब तक कि वो फरमाबरदारी के उसूल को इख्तियार न करे। इसलिए मोतमद हो या मोतमद को हुक्म देने वाला हो, दोनों सूरतों में फरमाबरदारी दोनों पर लाजिम है। एक पर इस पहलू से लाजिम है कि जिस बात पर वो मामूर है उसी का हुक्म दे, उससे ज़ायद न दे, और वक्त पर जो फ़ैसला करना हो अपनी सोच के मुताबिक करे, मगर कोशिश यही हो कि जो अमूमी हदायत हैं उनके ताबे रहता है। मोतमद को ये इख्तियार नहीं कि वक्त पर कोई हुक्म भी दे सके। उसने तो सिर्फ उसी की इजाज़त करनी है जो उसको कह दिया गया है। उस दायरे में वो महदूद हो चुका है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, उससे कम नहीं कर सकता। जैसे कि फरिश्तों को मुतालिक अल्लाह फरमाता है, ना वो ज़्यादा कर सकते हैं ना वो कम कर सकते हैं, बैन ही वही करना होगा जो उनको कहा गया। कमी और ज़्यादती के मौके दूसरे उल अमर के लिए ज़रूर पैदा होते रहते हैं, क्योंकि सूरत हाल बदलने के नतीजे में मौके पर एक साहिब अमर की ज़रूरत पड़ती है। वो मौके पर जो फ़ैसला करेगा उसका वो ज़िम्मेदार होगा। सहाबा के राम रिज़वानुल्लाह अलैहिम इस बात में बहुत एहतियात किया करते थे, और कभी मौके का फ़ैसला करना पड़े और याद ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या चाहते हैं और क्या फरमा चुके हैं, तो फिर अपनी फितरत के अंदर जो इताअत ने एक यगानगत घोल दी है उससे फ़ायदा उठाते थे। वो यगानगत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ थी, जो इताअत के नतीजे में उनकी फितरत में घोली गई थी। जब उसके हवाले से फ़ैसला करते थे ज़रूर सही निकलता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब के सामने हाजिर होकर जब पेश करते थे तो बाद सहाबा कहते हैं सारी उम्र इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस वक्त हुई जब रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ
یہی میرا فیصلہ تھا، میں ہوتا تو یہی کرتا۔ اندازہ کریں اس یگانگت سے کیسا سرور حاصل ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ اطاعت سے نور اور روشنی کا یہ مطلب ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ فنا شدہ قوم تھی، یعنی اپنے دل کی تمام نفسانی خواہشات کو مٹا بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں کوئی قوم بھی جب تک اس میں یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی، جب تک وہ فرمانبرداری کے اصول کو اختیار نہ کرے، اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے، یعنی اس وقت تک وہ قوم نہیں کہلا سکتی۔ پھر اگلا فکر ہے اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ ادبار اور تنزل کے نشانات ہیں۔ اللہ جماعت کو ادبار اور تنزل کے نشانات سے کلیتاً پاک رکھے، لیکن یاد رکھیں جب آپس کے اختلاف رائے کے نتیجے میں پھوٹ پیدا ہو جائے اور کچھ ٹولیاں کچھ کرنا چاہیں، کچھ ٹولیاں کچھ کرنا چاہیں، تو یہ پھر وہ تنزل کا آغاز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسفل السافلین اس کی حد ہے۔ سب سے زیادہ ذلیل مخلوق خدا کے نزدیک جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو اطاعت سے معلوم ہوتے ہیں وہ اسفل السافلین ہو جاتے ہیں، گرتے گرتے آخری مقام تک جہاں تک انسان گر سکتا ہے گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دم تو بھرا، لیکن اپنی آراء کو فوقیت دے کر اپنے اندر بتوں پر بت بناتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا دل اس خانہ کعبہ کی طرح ہو گیا جو توحید کا علمبردار تھا لیکن بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ تو ایسے ہی یہ مواحد ہیں جن کے متعلق مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے مواحد اور سینے بتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بس ان باریک باتوں پر نظر رکھیں اور ہرگز کسی بت کو توفیق نہ دیں کہ وہ آپ کے دل میں جگہ بنا لے۔ اور نشانی یہ ہے اگر پھوٹ ہے، جماعت میں افتراق ہے، تو قطعی علامت ہے، لازماً بت موجود ہے، بت شکنی کی ضرورت ہے وہاں۔ اور بعض بڑی بڑی اچھی جماعتوں میں بھی بعض لوگ اس بت شکنی، بعض لوگ ایسے بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے پیغام کو جماعت میں پھیلا کر افتراق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے ایک فیصلہ کرنا پڑا ایک جماعت کے متعلق، جہاں بھری جماعت میں صرف 4 ایسے افراد تھے جنہوں نے افتراق شروع کیا ہوا تھا، اور سمجھتے ہی تھے کہ ہم نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جس طرح بھی وہ تعلیم دے رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، یہ نتیجہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دل پھٹے ہیں، اس کے نتیجے میں گروہ بندی ہوئی ہے، اور یہ پہچان بت پرستی کی پہچان ہے۔ اگر گروہ بندی ہوئی ہے تو وہ لوگ لازماً ذمہ دار ہیں، بظاہر وہ توحید کی تعلیم دے رہے ہیں لیکن دراصل شرک پھیلا رہے ہیں۔ ادبار اور تنزل کے نشانات ہیں مسلمانوں کے ضعف اور تنزل کے من جملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اور اندرونی تنازعات بھی ہیں۔ اور بھی وجوہات ہیں تنزل کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری وجوہات پیدا ہوئیں جس کے نتیجے میں انہوں نے تنزل اختیار کیا، مگر ایک وجہ جو بہت کڑی وجہ ہے وہ باہمی اختلاف تھا۔ بس اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی تو سر ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے
اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ جماعت کے سر پر خدا کا ہاتھ تب ہوگا جب وہ جماعت ہوگی، اور جماعت ہو نہیں سکتی جب تک ایک شخص کی اطاعت نہ کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے کہ اس پر اس کی اطاعت کی جائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے۔ اب دیکھیں ان کی رائے کی کتنی طاقت تھی اور اس کو کس طرح مسیح علیہ السلام نے بڑے قوی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ ایسے یہ تو نہیں تھا کہ جو عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر بیٹھے تھے اس وجہ سے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف تھے یا ان کی اپنی رائے کوئی نہیں تھی۔ اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے حضرت مشیر صاحب فرماتے ہیں بڑے اہل الرائے تھے، خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی، وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے، کیونکہ آخر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارے گراں کو سنبھالا ہے اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگتا ہے کوئی رائے ہی نہیں، اگر کوئی رائے دیتے بھی تھے تو بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس کے اوپر غالب آ کر یہ پھر ایک دم اپنی رائے کو مٹا دیا کرتے تھے، مگر اطاعت کی روح تھی۔ جب صاحب الرائے بنے جب خدا تعالیٰ نے حکومت نصیب کی تو حضرت عمر کے متعلق آج کے مفکرین بھی لکھتے ہیں کہ ایک بھی سیاسی غلطی نہیں کی آپ نے، ساری زندگی حکومت کی ہے۔ سیاسی پہلو سے اگر ہم دیکھیں، مذہبی نقطۂ نگاہ کو چھوڑ دیں جو اختلاف کا نقطۂ نگاہ ہے، تو بعض چوٹی کے مبصرین نے یہ لکھا ہے کہ عمر ایک ایسا خلیفہ ہے جس کے متعلق ہم پوری چھان بین کر لیں تو یہ بات قطعی ہے کہ سیاست میں کبھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ ایسے عظیم سیاستدان تھے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام دیکھیں انہی خلفاء کے حوالے سے جو عام آدمیوں کی طرح چلتے پھرتے تھے، فرما رہے ہیں یہ خیال مت کرو کہ وہ صاحب الرائے نہیں تھے، تم بھی صاحب الرائے بنتے پھرتے ہو، جو بعض بار نظام کے خلاف سر اٹھاتے ہو، تمہیں کیا پتہ کہ تم سے بڑے بڑے صاحب الرائے تھے جو اولی الامر کے سامنے جھک گئے۔ جہاں خدا نے اجازت دی وہاں پھر صاحب الرائے ہونا جو ان کی صلاحیت تھی یہ بہت چمکی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کو ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا اپنی تمام راہوں اور دانشوں کو اس کے سامنے حقیر سمجھا، اور جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا۔ ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا، اطاعت میں گمشدگی۔ اب دیکھیں کتنا پیارا محاورہ ہے، اطاعت میں گم ہو چکے تھے کلیتاً، اور اتنا گم ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بھی اطاعت ہے۔ یہ مضمون حضرت مسیح علیہ السلام نے کھولا ہے کہ جو حرکتیں ہمیں اس وقت دکھائی دیتی ہیں بعض عجیب و غریب، اس کی وجہ اطاعت تھی۔ اتنے کامل مطیع ہو چکے تھے کہ جانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل کوئی حرکت بھی ایسی نہیں کہ اگر اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو وہ بے فائدہ ہوگا۔ ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے۔ حضرت بشیر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بھی ان مضامین کو نہیں باندھا ہوا۔
بڑے بڑے مقررین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا، لیکن وہ کیا عشق تھا، اس کی کنوں کیا تھی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے اور آپ کے لب مبارک کو متبرک سمجھتے تھے، اور اگر ان میں یہ اطاعت، یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہر ایک اپنی ہی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی تو اس قدر مراتب عالیہ کو نہ پاتے۔ میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے۔ اب یہ دلیل کیسے بنی؟ جب تک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو الفاظ میں سمجھیں گے نہیں، سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ، باہم کسی قسم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی، کیونکہ ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں۔ وہ جو شیعہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پھوٹ تھی، یعنی حضرت علی کے اختلافات تھے یا کسی اور کے اختلاف تھے، فرمایا اگر پھوٹ ہوتی تو یہ ترقیات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جو عظیم ترقیات خصوصاً خلفائے راشدین کے زمانے میں نصیب ہوئی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا پھوٹ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھوٹ ہو اور ترقیات یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس کیسی پختہ اور عمدہ دلیل لائے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ میرے نزدیک تو یہی ایک دلیل کافی ہے، اور ان کے لیے کافی ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو غور کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ عامت الناس کے لیے تو پکی سے پکی، بڑی سے بڑی دلیل بھی پیش کریں تو سمجھ کچھ نہیں آتی۔ عامت الناس کیا، ان عامت الناس کے علماء تو ان سے بھی زیادہ نہ سمجھیں۔ دلیل کی بات ماننا تو ان کے نفس کی انا کے خلاف ہے، جنہوں نے بے شمار انانیت کے بت سینوں میں سجائے ہوئے ہوں۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے دلیل کی بات سن کر اپنا سر تسلیم خم کریں؟ ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، مگر میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھی۔ اب عام دلیل جو ہے، وہ دلیل جو ہم سنتے آئے ہیں وہ نہیں دی جا رہی ہے، ایک بالکل الگ دلیل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھیں۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جب دل کی نالیاں لبریز ہو گئیں اور بہہ نکلیں تو اس سیلاب کو دنیا میں روک ہی کوئی نہیں سکتا تھا۔ یہ مفہوم ہے۔ یہ احمقانہ خیال ہے کہ پھر اس سیلاب کو کسی تلوار کی ضرورت ہے۔ یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ جب ایسی نالیاں بہہ نکلیں، ایسا فلڈ آ جائے جس کے نتیجے میں دل تسخیر ہو رہے ہوں، تو تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ تلوار کا موقع کیا ہے؟ میرا تو یہ مذہب ہے، یہ مسیح السلام فرما رہے ہیں، میرا تو یہ مذہب ہے کہ وہ تلوار جو ان کو اٹھانی پڑی وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے تھی، ورنہ اگر تلوار نہ بھی اٹھاتے تو یقیناً وہ زبان ہی سے دنیا کو فتح کر لیتے۔ سخن کز دل بیرون آید نشیند لاجرم بر دل، یعنی وہ کلام جو دل سے نکل رہا ہو وہ بلا شبہ دل میں جا کر بیٹھ جایا کرتا ہے۔ دل سے نکلی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے ایک صداقت اور حق کو قبول کیا تھا اور پھر سچے دل سے قبول کیا تھا۔ ایک صداقت اور حق کو قبول کیا تھا اور پھر سچے دل سے قبول کیا تھا۔ اس میں کوئی تکلف اور نمائش نہ تھی۔ ان کا صدق ہی ان کی کامیابیوں کا ذریعہ ٹھہرا۔ یہ سچی بات ہے کہ صادق اپنے صدق کی تلوار ہی سے کام لیتا ہے۔ اس کو سچائی کی تلوار کے سوا کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا. اب جس کو ہم نور سمجھ رہے ہیں وہ دکھائی تو نور کی طرح دیتا ہے، لیکن ہے کیا چیز؟ وہ توکل علی اللہ کا نور ہے. جو شخص بات کرتے وقت جانتا ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے، اس کو جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور عطا ہوا تھا، حصہ رسدی توکل کا نور ملتا ہے. اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جسمانی ظاہر کرنے والے لوگوں کو کیا پتا کہ نور چیز کیا ہوتی ہے. جسمانی نور تو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے خوبصورت چہرے والوں کو کے چہروں پر دکھائی دینا چاہیے، مگر اس نور میں کوئی حقیقت نہیں. ایک بہت بڑا فرق ہے جسمانی حسن کے نور میں اور وہ اس نور میں جو اللہ عطا فرماتا ہے. اور یہ فرق دیکھنا ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھیں. آپ کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا. اب کوئی ادنا سی عقل رکھنے والا انسان بھی اس عبارت کو پڑھ کر ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا. بہت ہی جاہل اور کمینہ دشمن ہوگا کوئی دہریہ خدا کے غضب کا مارا ہوا جس کو ان باتوں میں مسیح علیہ السلام کی صداقت دکھائی نہ دے. کون کہہ سکتا ہے یہ الفاظ جس کا دل گہرائی کے ساتھ اس مضمون میں ڈوبا نہ ہوا ہو؟ خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا، اور جو جلالی اور جمالی رنگوں کو لیے ہوئے تھی. یہ کیفیت یعنی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو یعنی نر کی بجائے مادہ لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے. جو جلالی اور جمالی رنگوں کو لیے ہوئے تھی اس میں ہی ایک کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھینچے لیتے تھے. اور پھر آپ کی جماعت نے اطاعت الرسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا. آج ہمیں جماعت میں اس کشش کی ضرورت ہے. آپ کے پیغام تو کتابوں کے ذریعے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو پیغام آپ کا وجود پہنچائے اس سے بڑھ کر طاقتور کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحابہ کرام کی طرح یہ کشش آپ کے اندر ہوگی کہ جو کوئی دیکھے گا وہ بے اختیار چلا آئے گا. ایسی مافوق الکرامت ثابت ہوئی. یعنی عام کرامتیں جو ہیں وہ بالکل معمولی باتیں ہیں، فقیروں پیروں کی تالیاں ہوا کرتی ہیں، مگر ان کرامتوں سے بھی بڑھ کر کرامت یہ ہے کہ جو کوئی اسے دیکھے وہ بے اختیار چلا آئے. غرض صحابہ کی سی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے اسی جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی تھی. اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونے سے ہوتی ہے، اس لیے تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو. اطاعت ہو تو ویسی ہو، باہم محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو. غرض ہر رنگ میں، ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی. الحکم جلد 5 فروری 1901. 1-2 منٹ میں اس آیت کا، اس عبارت کا 1-2 فقرے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو آئینہ کمالات اسلام صفحہ 86-87 حاشیہ سے لی گئی ہے. جو شخص معرفت کا کچھ حصہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے موافق کام کر رہا ہے، اور ایک قطرہ پانی کا جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ بھی بغیر اذن الہی کے کوئی تاثیر
موافق یا مخالف ہمارے بدن پر نہیں ڈال سکتا۔ یہ گہرے طبابت کے راز ہیں، اور تمام دنیا کے علم شفا سے تعلق رکھنے والے لوگ، خواہ وہ کسی نظام شفا سے تعلق رکھتے ہوں، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جب تک وہ نہیں جانتے کہ اذن الہی ہے، مگر یہ جانتے ہیں کہ جب تک جسم کی کوئی خاص کیفیت نہ ہو جو اسے جذب کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، ایک پانی کی ضرورت مند کو آپ ڈھیروں پانی بھی پلا دیں، ایک قطرہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اب اذن الہی کو تو نہیں جانتے، مگر یہ مہمہ ضرور دیکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ جسم اس پانی کو قبول، ایک قطرے کو بھی قبول نہیں کرتا جو اس کے جسم میں سے گزر رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اذن الہی کا نتیجہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا اس کے اذن کے بغیر، ایک قطرہ بھی اس کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو واقعتاً اللہ کا کلیتاً اختیار ہے۔ اس کے تابع ہوگے تو تم بھی وہ قطرے بنو گے جو تمام دنیا کے صحت مند نظام میں جذب ہو سکتے ہو۔ اگر خدا تم میں صلاحیت رکھے گا جذب ہونے کی تو پھر تم جذب ہو سکو گے، پھر دنیا کا کوئی جسم تمہارا دفاع کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو اس عبارت سے میں نے لیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب باتوں کو سن کر ان کی باریکیوں کو سمجھے گی اور دنیا میں اس عظیم انقلاب کے قابل ہو جائے گی جس کو برپا کرنے کے لیے اللہ نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر